ابن ملجم نامی ملعون شخص نے سجدے کی حالت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا وار کیا۔ آخر یہ ابن ملجم کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور علی کو کیوں قتل کرنا چاہتا تھا؟ اس ملعون کا اصل نام عبد الرحمن تھا اور ابن ملجم کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ یمن کا جانا پہچانا اور معروف شخص تھا اور شاعر تھا، سخنور تھا، اور اس نے علی علیہ السلام کی شان میں بھی کافی قصیدے کہے تھے۔ جس زمانے میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی حکومت کو مدینہ سے کوفہ منتقل کیا تو لوگ گروہوں کی صورت میں آتے اور آپ کے ساتھ بیعت کرتے۔ انہی دنوں میں ایک گروہ آیا یمن کی طرف سے جن میں ابن ملجم بھی موجود تھا۔ جب یہ مولا کی خدمت میں پہنچا تو اس نے آ کر مولا کی خدمت میں ان کی مدح میں کچھ اشعار پڑھے۔ یہ وہ شخص تھا جو اپنے اشعار میں مولا کے ساتھ اپنے عشق اور اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ تاریخ کے مطابق جب امیر المؤمنین نے یمنیوں سے بیعت لی تو جہاں پر مولا نے ہر یمنی سے ایک مرتبہ بیعت لی تھی، وہاں پر ابن ملجم سے 3 مرتبہ بیعت لی۔ ایک مرتبہ ابن ملجم سے بیعت لی اور وہ جب جانے لگا اسے واپس بلایا تو مولا کائنات نے اس سے دوبارہ بیعت لی، پھر اس سے تیسری مرتبہ بیعت لی۔ یہ دیکھ کر ابن ملجم کو بہت تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے دوسرے لوگوں سے ایک مرتبہ بیعت لی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھ سے 3 مرتبہ بیعت لی ہے؟ امیر المؤمنین نے ابن ملجم کے جواب میں ایک شعر پڑھا جس کا مضمون یہ ہے کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں مگر وہ میری قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، میں اس کی حیات چاہتا ہوں مگر وہ میری موت چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ابن ملجم جاؤ، میں گمان نہیں کرتا کہ جو قسم تم نے اٹھائی ہے تم اس پر پورا بھی اترو گے۔ گویا کہ امیر المؤمنین اپنے اس جملے کے ذریعے سے اسے یہ پیغام دے رہے تھے کہ تم اپنی بیعت پر باقی نہیں رہو گے، اور بالکل ہوا بھی ایسے ہی جیسے مولا نے فرمایا تھا۔ جب معاویہ نے علی علیہ السلام کے خلاف لشکر کشی کی تو جنگ صفین میں ایک ایسے نئے فرقے نے جنم لیا جسے خوارج کے نام سے جانا جانے لگا۔ بس یہیں سے ابن ملجم ولایت کی راہ چھوڑ کر علی کا ساتھ چھوڑ کر خوارج کے ساتھ شامل ہو گیا، اور جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے خوارج کے ساتھ جنگ کی تو اس جنگ میں خوارج کے ساتھ ابن ملجم بھی موجود تھا۔ اس وقت امیر المؤمنین نے جب جنگ کی تو خوارج میں سے کوئی شخص زندہ نہ بچا سوائے 9 افراد کے۔ جب خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی تو جنگ کا یہ حال دیکھ کر بہت سے خارجی ایسے تھے جو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان میں سے ایک ابن ملجم بھی تھا جو اپنی جان بچا کر مکہ کی طرف فرار کر گیا۔ یہ جنگ نہروان سے بھاگے ہوئے فراری خوارج مکہ میں ایک جگہ پر جمع ہوتے اور آپس میں باتیں کرتے کہ دین برباد ہو رہا ہے، دین میں فساد پیدا ہو رہا ہے، لہذا ہمیں دین کو نجات دلانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کیوں نہ ہمیں ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے جو در حقیقت اصل میں دین کو برباد اور فاسد کرنے کا عامل ہیں۔ یہ خوارج 3 افراد کو دین کی بربادی کا باعث سمجھتے تھے، جن میں ایک عمرو عاص، معاویہ اور علی ابن ابی طالب۔ یہ نافہم اور کم عقل خوارج سمجھتے تھے کہ جس طرح عمرو عاص اور معاویہ دین کی بربادی کا باعث اور موجب ہیں، اسی طرح معاذ اللہ علی ابن ابی طالب بھی دین کو برباد کر رہے ہیں۔ بس یہ سوچ کر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ان 3 لوگوں کو قتل کیا جائے گا، اور یہی سوچ کر 3 افراد کا انتخاب کیا گیا، اور جس شخص نے علی کے قتل کے لیے اپنا نام آگے پیش کیا وہ ابن ملجم تھا۔ اس نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا، اور ان 3 لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ شب قدر کی رات
19 رمضان کو نماز فجر کی حالت میں ہم ان تینوں کو قتل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوارج یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کیونکہ ہم یہ بہت اچھا اور نیک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا اس کام کو کسی ایسے وقت میں انجام پانا چاہیے جو مبارک وقت ہو۔ بس یہ سوچ کر ابن ملجم کوفہ پہنچا اور کوفہ پہنچ کر علی کو قتل کرنے کا اس کا ارادہ اور بھی مضبوط اس وقت ہو گیا جب یہ ایک کتام نامی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو حق مہر میں مجھے علی کا قتل چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں پہلے بھی علی کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا اور اب میرا ارادہ اور بھی مضبوط ہو چکا ہے۔ اس ملعون نے علی کو قتل کرنے کے لیے 1000 درہم کی تلوار خریدی اور 1000 درہم کا ہی زہر لے کر اس تلوار پر لگایا تاکہ کسی صورت بھی علی زندہ نہ بچ سکے۔ علی کو قتل کرنے کا ابن ملجم کا ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے اپنے ساتھ 2 شخص اور ملائے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کا نام شبیب تھا اور دوسرے کا نام وردان تھا۔ یہ دونوں افراد بھی خوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اگر میں علی کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو ان میں سے کوئی بھی ایک علی کو قتل کر دے گا۔ بس یہی ارادہ لے کر یہ لوگ 19 رمضان المبارک کی صبح نماز فجر کے وقت مسجد میں پہنچے اور اس وقت جب علی نماز کی امامت فرما رہے تھے تو تاریخ کہتی ہے جب علی نے پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو پہلے شبیب نے اپنی تلوار نکالی تاکہ علی کے سر پر ضرب لگا سکے۔ جب اس نے تلوار بلند کی تو اس کی تلوار مسجد کی چھت میں الجھ کر رہ گئی، جس کی وجہ سے وہ علی پر وار نہ کر سکا۔ بس یہ دیکھ کر ابن ملجم نے فوراً اپنی زہر میں بجھی ہوئی تلوار نکالی اور علی کے سر پر اس وقت وار کیا جب علی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں تھے۔ ابن ملجم نے وار کیا، علی کے سر پر ضربت لگی اور علی کے سر پر جیسے ہی ضربت لگی مولا کائنات کے منہ سے نکلا فزتو ورب الکعبہ۔ ادھر مولا نے یہ ندا بلند کی، ادھر زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہو کر جبرائیل نے ندا دی، تہدمت واللہ ارکان الہدا وانتمست واللہ اعلام التقا، قتل ابن ام محمد المصطفیٰ، قتل علی المرتضی، قتلہ اشکل اشکیا۔ جب اس ملعون کو پکڑ کر مولا کے سامنے لایا گیا تو مولا نے ایک جملہ فرمایا، میں نے تیرے ساتھ ہر طرح کی اچھائی کی لیکن تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اور حکم فرمایا کہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب ماری تھی لہذا اسے بھی ایک ضرب ماری جائے گی۔ اس ملعون کو ایک ضرب ماری گئی جس سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔